عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعے کا بیان انشاءاللہ خاص طور پر، خصوصی طور پر خواتین کے لیے ہوگا. فائدہ انشاءاللہ اس کا سب کو ہوگا، مردوں کو بھی ہوگا، خواتین کو بھی ہوگا، لیکن بیان خاص طور پر خواتین کے لیے ہے. عام طور پر جو بیان ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، خواتین کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے بیان کبھی کبھی ہوتا ہے. ان کا بھی حق ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں ان مسائل پر بیان کیا جائے، اور یہ اچھی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ خواتین نے، صحابیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ مردوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، خواتین کے بارے میں آیتیں نازل نہیں ہوتی جن میں ہمیں خطاب کیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اسماء بنت عمیس حضرت جعفر کی یہ اہلیہ ہے. ہجرت حبشہ سے جب یہ واپس آئی تو انہوں نے پوچھا کیا ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی؟ تو بتایا کہ نہیں نازل ہوئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں کہ قرآن کی آیتیں مردوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے، خواتین کے بارے میں نازل نہیں ہوتی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ
آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی 10 خوبیاں بیان کی ہیں، مردوں کی بھی 10 خوبیاں بیان کی ہیں اور خواتین کی بھی 10 خوبیاں، اور جو خواتین کی خوبیاں ہیں وہی مردوں کی خوبیاں ہیں۔ وہ 10 خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین۔ مسلمان کہا، اسلام کا معنی یہ ہے کہ جو زبان سے کلمہ شہادت کہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا روزہ رکھے، استطاعت ہو تو حج کرے، یہ اسلام ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہیں، ایسی خواتین۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین۔ تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرے، شوہر کی تنخواہ اگر کم ہو تو وہ پریشان نہ ہو، قناعت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین اور عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، بے حیائی اور بے شرمی والے کام نہیں کرتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ 10 صفات اللہ نے بیان کی عورتوں کی، اور پھر فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اجر و ثواب کے لیے جو موقع ہم نے مردوں کو دیا ہے وہی مواقع ہم نے تمہیں دیے ہیں۔ جس طرح مرد جنت کما سکتے ہیں تم بھی کما سکتے ہو، جس طرح مرد ثواب کماتے ہیں تم بھی ثواب کما سکتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خاتون زیادہ نیک ہو، مردوں سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ اجر و ثواب کمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خواتین کے لیے آیت نازل فرمائی، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کا بیان خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے۔ اور خواتین کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اور ٹاپک اور موضوع یہ ہے آسان الفاظ میں، کہ خواتین اپنا گھر جنت کیسے بنائیں۔ اللہ نے خاتون کو یہ صلاحیت دی ہے، عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا گھر جنت بنا سکتی ہے۔ یہ کوالٹی اللہ نے خاتون میں رکھی ہے، عورت میں رکھی ہے۔ تو اس کے لیے چند کام اگر ہم کریں تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ وہ خاتون اس گھر کو دنیا میں جنت بنا دے گی۔ گھر اور فیملی کا آغاز، خاندان کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ شادی ہو جائے، دلہن رخصت ہو کر شوہر کے گھر میں آتی ہے،
اس سے فیملی بنتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر آپ کو جو چلت پھرت نظر آ رہی ہے، جو سوسائٹی معاشرہ نظر آ رہا ہے، یہ خاندان نظر آ رہے ہیں، یہ اس شادی کی برکات ہے، یہ اس میاں بیوی کی اور ان کی شادی کی برکات ہے۔ لیکن یہ خاندان اور یہ فیملی اور یہ گھر سکون کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، وہ چیزیں ان سے بچنا پڑے گا جو ہمارے گھر کو توڑتی ہیں۔ 3 دشمن ہیں جو گھر کو تباہ کرتے ہیں، فیملی سسٹم کو تباہ کرتے ہیں۔ تو خواتین کو یہ سمجھنا پڑے گا، اگر وہ اپنا گھر جنت بنانا چاہتی ہے تو ان کو اپنے 3 دشمنوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلا دشمن شیطان ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا اس خاتون کا گھر آباد ہو جائے، وہ چاہتا ہے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ہمیشہ جھگڑا ہو اور ان کی شادی ٹوٹ جائے، ان کا خاندان بکھر جائے، فیملی تباہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت وہ پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو یعنی شیطانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے، ان کو گمراہ کرے، ان میں لڑائیاں پیدا کرے۔ تو یہ سارے شیاطین دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور پھر آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اس ابلیس کے سامنے وہ شیطان سب سے بڑا ہوتا ہے، منزلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کام کروایا لوگوں سے، تو وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، دنیا میں جتنا بھی فساد ہو رہا ہے یہ شیطان ہی کروا رہا ہے، کہتے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے میں نے یہ کام کیا، وہ کہتے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کیا اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی، اتنا جھگڑا ہوا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اور اگر شوہر نے نہیں دی، بیوی غصے میں آ گئی، اس نے خلا مانگ لی اور وہ جناب اس نے اپنی شادی کو توڑ دیا اور چلی گئی، جھگڑا کرا دیا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ابلیس ہے وہ اس شیطان کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ امام اعمش اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس اس شیطان کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، جپی پاتا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی۔ تو میاں بیوی کا گھر کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنا مسئلہ پرسنل مسئلہ بیان کیا۔ میں کہا دیکھو ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، شیطان کو خود اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان دوسرے شیطانوں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے جی تمہیں رات کو ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ جب ہم گھر میں داخل ہو، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان گھر میں آئے گا، جھگڑا پیدا ہوگا۔ اب چھوٹی سی دعا ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، جی گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج
بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا ہے، یہ پڑھ لیا کرے. شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا تو شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. دوسری چیز، خواتین کو بلکہ مرد اور عورت کو، میاں بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو، اختلاف ہو جائے، وہ خود سولو کرے اسے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، شوہر اپنی بیوی کی بات اپنی فیملی کو بتا رہا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بتا رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کی بات جا کر اپنے گھر میں بتاتی ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. خود سولو کرے اس کو. اور یہ جو ساس ہے نا گھروں میں، ساس، اللہ سب کو نیک ساس نصیب فرمائے. یہ دعا کیا کرو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جی دعا کرو، لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ ہماری بیٹی کو نیک شوہر عطا کرے. میں کہتا ہوں یہ آدھی دعا ہے، یہ پوری دعا نہیں ہے. نیک شوہر مل گیا لیکن نیک ساس نہیں ملی. پوری دعا یوں کیا کرو، اے اللہ میری بیٹی کو نیک شوہر بھی دے، نیک ساس بھی دے. ساس اگر نیک نہ ہو، ظالم ہو، ظالمہ عورت ہو. میں ساری ساسوں کو نہیں کہہ رہا جی خواتین بولیں گی مولوی صاحب نے آج جو جمعے کے دن ساری توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا ہے. بھائی یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو نیک نہیں ہے، جو گھروں کو توڑتی ہے. اگر ساس نیک ہوگی اپنے بیٹے کو اچھی بات بتائے گی. بیوی کی ماں یعنی وہ بھی تو ساس ہے، اگر وہ نیک ہوگی وہ اپنی بیٹی کو اچھی باتیں بتائے گی، وہ گھر نہیں توڑے گی. قرآن کریم نے میاں بیوی کے درمیان اتفاق کے لیے 2 سلوشن بتائے ہیں. ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. پہلا سلوشن یہ بتایا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف جھگڑا ہو جائے، وہ اپنے کمرے میں اس بات کو رکھے، کمرے سے باہر نہ نکالے، خود سولو کرے اس کو. کتنا اچھا سلوشن بتایا ہے. دوسرا سلوشن، اگر وہ مسئلہ بڑھ جائے، حل نہ ہو، تو پھر جو شوہر کے رشتہ دار ہیں ان میں سے ایک آدمی حکم، اور بیوی کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی، وہ دونوں مل جائے، ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی کے درمیان انبن کا خوف ہے تو ایک حکم شوہر کی رشتہ داروں کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے، ایک آدمی یہ بھیجو صلح کے لیے. اور اللہ فرماتے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں آدمی اصلاح کی نیت کر لے، اصلاح کا ارادہ کر لے، تو اللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. تو بھائی ساس سسر کو چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان صلح پیدا کرے، جھگڑا نہیں پیدا کرے. آج کل تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساس خاص طور پر، اور پھر شوہر کی اگر بہنیں ہو اور وہ بھی نیک نہ ہو، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے، تو ان کا تو پورا پروگرام ہی یہی ہوتا ہے. وہ ساس کہتی ہے بہو میرے قبضے میں آ جائے، بہو کہتی ہے ساس میرے قبضے میں آ جائے، بیوی کہتی ہے شوہر میرے قبضے میں ہو، ماں کہتی ہے بیٹا میرے قبضے میں ہو. ساری زندگی اسی میں گزار دی، لڑائی جھگڑے میں. اللہ فرماتے نہیں، صلح کراؤ، اصلاح کراؤ. یہ عورت کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اگر وہ چاہے. تو دوسرا دشمن عورت خود ہے اس گھر کو تباہ کرنے میں. یا تو وہ بیوی ہوگی اپنا گھر تباہ کرے گی، یا ساس ہوگی اپنا گھر تباہ کرے گی.
اور تیسرا دشمن آج کل ایک اور پیدا ہو گیا ہے، وہ جعلی پیر ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ساس بھی جاتی ہے پیر صاحب کے پاس، تعویذ دو، میری بہو میرے قابو میں آ جائے۔ بہو کہتی ہے جی مولوی صاحب، پیر صاحب ایسا تعویذ دو کہ شوہر میرے قابو میں آ جائے۔ اور پرانے پیر پرانے بھی ہوتے تھے، لیکن پرانے پیر ذرا اچھے ہوتے تھے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرواتے تھے۔ آج کل کے پیروں نے تو گھروں کو تباہ کر دیا ہے، اور ہماری خواتین سب کے سب پیروں کے پاس جاتی ہیں۔ مجھے بھی فون آتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں جی جادو ہو گیا، جی میری بہو نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے۔ ساس کہتی ہے، بہو کہتی ہے میری ساس نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے۔ جادو حرام ہے مسلمان کے لیے، قرآن میں جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا پرانے جو پیر ہوتے تھے وہ تھوڑے سے اچھے ہوتے تھے۔ وہ ایک پیر صاحب کے پاس خاتون گئی، انہوں نے کہا جی میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے بہت جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیر صاحب کو اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، بولتی رہی۔ پیر صاحب کچھ بولنا چاہے تو وہ عورت پھر شروع ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے کہا جی میرے پاس ایک تعویذ ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، جب تم گھر جاؤ تمہارا شوہر سے جھگڑا ہو تو وہ تعویذ دانتوں کے درمیان دبا لینا، اور جتنا اسے دباؤ گی، اس کو پریس کرو گی، تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ گھر آئی، ایز یوزول جھگڑا شروع ہو گیا میاں بیوی کے درمیان۔ اس نے تعویذ نکالا، دانتوں میں رکھا اور دبایا، تو خاموش ہو گئی۔ تو شوہر تھوڑی دیر بولتا رہا، خام کس نے اور دبایا، تو شوہر خاموش، کہتے تعویذ کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب نے بڑا چنگا تعویذ دیا ہے، بڑا کام کر رہا ہے۔ تو پرانے پیر کچھ سمجھدار ہوتے تھے، آج کل کے پیروں نے تو ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ ساس جاتی ہے پیر صاحب کو، پیسے بھی دیتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ یہ پیر لوٹتے ہیں عورتوں سے۔ ہماری خواتین بیچاری سیدھی سادی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے جی میری بہو میرے قبضے میں آ جائے، اور بیوی کہتی ہے میرا شوہر میرے قبضے میں آ جائے، میری ساس میرے قبضے میں آ جائے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، یہاں انگلینڈ میں ہوا ہے۔ نارتھ کے اندر ایک جعلی پیر تھا، مسجد میں امام بھی تھا۔ اس کے پاس ساس گئی، بہو اور ساس کا جھگڑا ہے، ساس اس کے پاس گئی، جی بہو نے یہ کیا وہ کیا، تعویذ دو میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے جناب اس کو بتایا تمہاری بہو نے تم پہ کچھ کر دیا، یہ تعویذ لے جاؤ، پیسے لیے اس سے۔ اسی پیر صاحب کے پاس بہو بھی گئی، اور پیر صاحب کو نہیں معلوم یہ وہی بہو ہے جس کے خلاف میں نے تعویذ دیا ہے۔ اس نے اس کو بھی تعویذ دے دیا، تمہاری ساس نے تم پر تعویذ کیا، یہ لے جاؤ۔ کئی سال تک ساس اور بہو میں جھگڑا رہا، پیر صاحب ان کو لوٹتا رہا، ان سے پیسے لیتا رہا، ہزاروں پاؤنڈ اس نے لیے۔ عورت تو عورت ہوتی ہے، ساس بھی بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، کچھ عرصہ چلتا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، اللہ نے کیا ان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو وہ زمانہ گزر گیا، تو کچھ سال گزر گئے، تو اس ساس نے بہو سے کہا جی میں تو وہ فلاں جو پیر صاحب ہے اس کے پاس جاتی تھی، وہ مجھے کہتا تھا تمہاری بہو نے تم پہ یہ کیا ہے۔ بہو نے کہا اس کے پاس میں بھی جاتی تھی، اس نے کہا تمہاری ساس نے تم پہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس نے تو ہمیں لوٹا ہے۔ پھر جناب رابطہ کیا گیا اور لوگوں کے درمیان میں ڈالا گیا، معلوم ہوا اس نے ہزاروں پاؤنڈ لیے ہیں اور جعلی پیر تھا۔ پھر وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو بھائی ان چکروں میں نہ پڑے خواتین، اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، گھروں کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے، رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں، گھر کیسے برباد ہوتے ہیں، یہ میں تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ شوہر کے اندر جہاں اور بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے، دیندار ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، وہاں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہونی چاہیے وہ کنجوس نہ ہو۔ جب شوہر بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے نا تو پھر مال پر، پیسے پر جھگڑا ہوتا ہے۔ بیوی کہتی تم پیسہ دیتے نہیں ہو،
میری ضرورت زیادہ ہے، شوہر کنجوس ہوتا ہے، دیتا ہے نہیں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کنجوس سے مت کراؤ، ورنہ وہ تمہاری بیٹی کا گھر دنیا کے اندر جہنم بنا دے گا. کنجوسی بہت بڑی تباہی ہے. گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کنجوسی سے. شوہر کنجوس ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے، تقاضا کرتی ہے. تو شوہر کے اندر یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ وہ اپنا گھر خود خراب کرتا ہے. بھائی تم نے مال کمایا ہے، پیسہ کمایا، کس لیے کمایا ہے؟ اپنی بیوی پہ نہیں خرچ کرتے، اپنے بچوں پہ نہیں خرچ کرتے، کس پہ خرچ کرو گے؟ قبر میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جاؤ گے. دوسری خرابی دوسری طرف یہ ہے، بیوی کے اندر جہاں اور اچھائیاں ہونی چاہیے اس میں ایک اچھائی یہ بھی ہونی چاہیے، فضول خرچ نہ ہو. جب بیوی بہت زیادہ فضول خرچ ہوتی ہے تو بھی گھر تباہ ہو جاتا ہے. شوہر کنجوس ہو تو گھر تباہ ہوتا ہے، بیوی فضول خرچ ہو تو گھر تباہ ہوتا ہے. اور فضول خرچی حرام ہے اسلام کے اندر. ہماری خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. بیجا مال خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اب یہ سمجھنا چاہیے اسراف کیا ہے. اسراف کہتے ہیں جہاں مال آپ کو خرچ کرنا ہے، کوئی چیز لینی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں. تبذیر اس کو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، بیجا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. اب اس کو ایک مثال سے سمجھے. ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کمرے میں، تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا عالم دین سے کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے. تو وہ جس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہاں 5 پنکھے چل رہے تھے، پنکھے، فین. تو اس نے کہا دیکھو یہ 5 پنکھے چل رہے ہیں، ضرورت ہمیں 2 پنکھوں کی ہے، یہ 3 پنکھے زیادہ چل رہے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں. اور اگر ہم سب اس حال سے باہر چلے جائیں اور یہ 5 پنکھے چلتے رہے، کوئی بھی یہاں نہ ہو، تو اس کو تبذیر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب خواتین دیکھیں، ہماری اللہ معاف کرے، کپڑے موجود ہیں، اچھے اچھے کپڑے موجود ہیں، 400 پاؤنڈز کے جوڑے لیے ہوئے ہیں، لیکن اگلی شادی آئی تو مجھے نیا جوڑا خریدنا ہے، کیونکہ یہ تو میں نے پچھلی شادی میں پہنا تھا، اس کو تو ساری خواتین نے دیکھ لیا ہے، اب دوبارہ میں پہنوں گی اس کو. 40 جوڑے، 50 جوڑے. یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ تبذیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبذیر جو کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہے، وہ شیطان کی بہنیں ہیں. سینڈل 20 جوڑے سینڈل، 25 جوڑے سینڈل، 40 جوڑے کپڑے. پھر جو اور لوازمات ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے عورتوں کی جو لوازمات ہیں، اللہ ہی. بھائی ہم تو کہیں شادی میں جانا ہو کپڑے پہن لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لگ گئے. عورتوں کو تیار ہونے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. اتنے لوازمات ہیں، اتنی فضول خرچیاں ہیں، اتنا تبذیر ہے، اس سے بھی گھر تباہ ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمارا گھر خراب نہ ہو. فرنیچر اچھا خاصا خوبصورت فرنیچر گھر میں پڑا ہوا ہے، اور شوہر سے کہتی ہے لو جی 10,000 پاؤنڈ دو، نیا فرنیچر خریدنا ہے، نئے صوفے خریدنے ہیں. بھائی 2 سال پہلے 3 سال پہلے خریدے، کہتے نہیں یہ ابھی جناب کیا پرانا ہو گیا، اب نیا سٹائل آیا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، وہ شوہر کے پیسے کو تباہ کرتی ہے. کچن بنا ہوا ہے، خوبصورت کچن بنا ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے،
چند سال گزر گئے جی بالکل ابھی اس کو توڑ کر نیا بناؤ. یہ کتنا خرچہ ہے؟ 15,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ. یہ اللہ نہیں پوچھے گا. پھر کہتے جی ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوں گے. یہی پیسے اچھے کام پہ لگائے، بچوں کی پڑھائی پہ لگائے. یہ آپ کے بچے، ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کی فیسیں کتنی ہیں؟ 9,000 10,000 پاؤنڈ ایک سال کی فیس ہے ان کی، صرف فیس. باقی خرچے تو اور ہیں. یہ پیسے جمع کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، بچوں پہ خرچ کرو، بجائے اس کے کہ جناب 2022 کے اندر نیا ماڈل آیا اب یہ خریدنا ہے. وہ پیسے کام میں لگائیں گے تو گھر بھی خوبصورت ہوگا، ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے، گھروں کے اندر سکون بھی ہوگا. بچوں کی شادیاں ہوں گی، اس پر خرچہ نہیں ہوگا. اور فضول خرچی نہ کرے شادیوں پر. یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے خواتین کو. بھائی خواتین سن رہی ہیں، کہیں دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ نہ کہے جی مولوی صاحب نے تو آج سارا بیان ہماری طرف موڑ دیا ہے. تو بھائی ہم پورے سال مردوں کو سناتے ہیں، پورے سال تو ان کو سناتے ہیں، آج تو آپ کے لیے خصوصی بیان ہے. تیسری چیز، کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا وہ انگلش میں بھی آخر میں بیان کرنا ہے تو اس لیے میں ٹائم دیکھتا رہتا ہوں. تیسری چیز، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بیان کر دیتا ہوں. خواتین ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بعض مرتبہ جب غصے میں آ جاتی ہے نا تو وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پھر بد دعائیں دیتی ہے. یہ ایک بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو مر جائے اچھا ہے، تو مرتا کیوں نہیں ہے. ہمارے یہاں پشتوں میں تو ٹپیکل الفاظ ہے، رخشا، مرشا، یہ ٹپیکل الفاظ ہے. تو وہ اردو میں بھی کہتے ہیں جی تو مرتا کیوں نہیں ہے، میری جان کیوں نہیں چھوٹتی تجھ سے. اب وہ ماں اپنے بچوں کو یا بیوی اپنے شوہر کو وہ یہ نہیں چاہتی یہ مر جائے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ گم ہو جائے، غصے میں کہتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اونٹ کم تھے تو ہم ایک اونٹ پر 5 6 7 7 آدمی نمبر سے سواری کرتے تھے. تو ایک آدمی کی سواری کی باری آئی، انصاری تھا، وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ نے شوخی دکھائی، اونٹ کو بٹھایا، اس پر سوار ہوا، اس نے شوخی دکھائی تو اس نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. بد دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا. آپ نے فرمایا جس اونٹ کے لیے تم نے بد دعا کی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو ہمارے یہاں سے نکال دو. ہمارے درمیان ایسا اونٹ نہیں ہونا چاہیے جس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو نکال دو یہاں سے. پھر آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو. بعض مرتبہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے، مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو، ذرا سی تباہی آ جائے کہتی اللہ مجھے اٹھا لے اچھا ہے، تجھ سے جان چھوٹ جائے میری، میں مر جاؤں اچھا ہے. ایسا مت کہو. لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو غصے میں آ کر. لا تدعوا علی اموالکم، اپنی مال اور دولت کو بد دعا مت دو. گاڑی خراب ہو گئی تو لات مارتا ہے گاڑی کو، کہتے ہیں تباہ ہو جائے تو اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے وقت میں اللہ سے دعا مانگو جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تمہاری وہ دعا قبول کر لے. اگر اس وقت دعا قبول ہو گئی تو شوہر تو یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا، تو کہتے اللہ تجھے مار دے، اور ٹرانسفر ہو گیا شوہر. بیٹے کو بد دعا دی، بیٹا مر گیا. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنی بچوں کو، اپنے شوہروں کو بد دعائیں نہ دو، ان کو دعائیں دو. گھروں کے اندر سکون پیدا ہوگا اس سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.